الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا لیسن نمبر 19 یہ ہے جملہ اسمیہ میں متعلق خبر. جملہ اسمیہ کے بارے میں جو پچھلا لیسن ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر آپ کو یاد ہے کہ ہم نے سیکھا تھا کہ سادہ ترین جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بس دو الفاظ ہوں، ایک ہو مبتدا اور دوسری اس کے متعلق خبر ہو، تو وہ ہو جائے گا جملہ اسمیہ. لیکن اب ہم اس کے ساتھ ایک تھوڑی سی چیز آج کے لیسن میں اور ایڈ کر رہے ہیں، اور جس کا نام ہے متعلق خبر. یعنی جو جملے کے اندر خبر ہے اس سے متعلق کوئی چیز مزید اس میں ایڈ کی جائے. وہ کیسے ہوگا؟ جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بعض اوقات جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے علاوہ ایک تیسرا جز بھی ہوتا ہے جسے متعلق خبر کہا جاتا ہے. مثلا آدمی گھر پر موجود ہے، ٹھیک ہے. اب اگر اس میں ہوتا آدمی موجود ہے جیسے ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا تو اس میں اتنی بات تھی کہ آدمی موجود ہے، آدمی ہو گیا الرجل اور موجود ہے موجودن. الرجل موجودن، آدمی موجود ہے. لیکن اب یہاں کیا ہے؟ آدمی گھر میں موجود ہے. تو گھر میں جو حصہ ہے نا اس کا، یہ جو اردو والے جملے والی اگر سائڈ پہ دیکھیں تو اس میں جو یہ جملہ پورا ہو گیا آدمی گھر میں موجود ہے، اور اس میں یہ جو حصہ ہے نا گھر میں، یہ ہے متعلق خبر. یعنی آدمی مبتدا ہے اور موجود ہے اس کے متعلق خبر ہے کہ آدمی موجود ہے. اب خبر کے ساتھ ایک نئی چیز ایڈ ہوئی ہے کہ وہ گھر میں موجود ہے، تو یہ خبر سے متعلق ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں متعلق خبر. اب اس کی عربی والی سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے الرجل موجودن، اور جو وہ گھر میں والی بات ہے نا وہ ہے فی البیتی. اب آپ نے نوٹ کیا ہے کہ فی البیتی کیا چیز ہے؟ ہم نے مرکب جاری پڑھا تھا. جیسے میں پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں نا کہ جتنی چیزیں ہم نے علیحدہ علیحدہ پڑھی تھی اب ان کا ہم نے سب کا استعمال کرنا ہے باری باری. کسی جملے میں کوئی چیز اس کی استعمال ہوگی، کسی جملے میں کوئی چیز استعمال ہوگی. جو اسم کی ہم نے 4 حالتیں پڑھی ہیں، جنس، عدد، وسعت اور اعراب، وہ تو ساتھ ساتھ چلیں گی. لیکن اس کے بعد جو ہم نے مرکبات ناقص پڑھے ہیں نا 4 قسم کے، ان کا استعمال کسی جملے میں ان میں سے کوئی ایک ہوگا مرکب، کسی میں 2 ہوں گے، کسی میں کوئی اور ہوگا، کسی میں وہ چاروں مرکبات ناقص اس مرکب تام یعنی جملے کے اندر کسی نہ کسی شکل میں استعمال ہوتے رہیں گے. اب یہاں دیکھیے الرجل کیا ہے؟ یہ اسم ہے، معرفہ ہے، یعنی اگر ہم اس کی وسعت کے حساب سے دیکھیں اور پھر اعراب کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ رفعی حالت میں ہے الرجل. پھر موجودن یہ بھی اسم ہے، یہ نکرہ حالت میں ہے، ٹھیک ہے. وسعت کے لحاظ سے دیکھیں تو، اور اعراب کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ہے، یہ بھی رفعی حالت میں ہے. پھر اگر آپ دیکھیں الرجل جنس کے اعتبار سے مذکر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مختلف شکلیں ہم اس میں دیکھتے رہیں گے. اب اس کے بعد والا حصہ جو ہے نا فی البیتی، یہ ہے مرکب جاری، یعنی فی حرف جار ہے اور البیتی اس میں مجرور ہے. تو یہ اس کا ہے متعلق خبر، یعنی خبر کی مزید وضاحت ہے. تو مذکورہ جملے میں آدمی مبتدا ہے، موجود ہے خبر ہے، اور گھر میں متعلق خبر ہے. یعنی بجائے مبتدا اور خبر کے 2 چیزیں تھیں نا، اب تیسری چیز ایک اور آ گئی. یعنی اس جملے میں 3 چیزیں موجود ہیں، ایک مبتدا ہے، دوسرا خبر ہے، اور تیسرا متعلق خبر ہے. اچھا، عربی میں ترتیب کے لحاظ سے متعلق خبر عموماً خبر کے بعد ہی آتا ہے. یعنی مبتدا پہلے آئے گا، اس کے بعد خبر آئے گی، اور اس کے بعد متعلق خبر. لیکن یہ عام شکل ہے جو زیادہ تر کیسز میں ایسے ہوگا. لیکن جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ عموماً کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر کیسز میں ایسے ہوگا، لیکن کچھ ایکسیپشنز ہوں گی. تو یہ متعلق خبر بھی عام طور پر تو خبر کے بعد آئے گا، لیکن کسی جملے میں یہ پہلے بھی آ سکتا ہے.
یعنی عام جو اسلوب ہے، جو عام طریقہ ہے جملے کو بنانے کا، اس میں یہی ترتیب ہوگی، پہلے مبتدا، اس کے بعد اس کے متعلق جو خبر ہے، اور پھر متعلق خبر۔ اچھا، متعلق خبر عموماً مرکب جاری کی صورت میں آتا ہے، یہ بھی عموماً ہے، یعنی زیادہ تر کیسز میں جو متعلق خبر ہے وہ مرکب جاری ہوگا، جیسے یہ فی البیتی ہے، یہ مرکب جاری ہے۔ کبھی ظرف اور مضاف الیہ ہو کر بھی آ جاتا ہے۔ اچھا، ظرف کے متعلق اگر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تفصیل آ گیا ہے کہ ظرف کیا ہوتا ہے، کیونکہ ظرف بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ظرف زمان ہوتا ہے، ایک ظرف مکان ہوتا ہے، تو یہ مناسب وقت پہ اس کی تفصیل ہم آگے پڑھ لیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے مزید مثالیں کیا ہیں جی؟ طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم۔ اب اس جملے میں بھی 3 حصے ہیں، لیکن پہلا حصہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی مرکب ہے، طلب العلم۔ اب طلب العلم کیا چیز ہے؟ یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے، یعنی پہلے والا طلب جو ہے وہ مضاف ہے اور العلم مضاف الیہ ہے، تو طلب العلم یہ بن گیا مبتدا۔ فریدۃ یہ اس میں نکرہ ہے اور یہ ہے خبر، اور علی کل مسلم یہ اس کا متعلق خبر ہے۔ تو کل مسلم بھی ایک مرکب ہے، علی کل بھی مرکب ہے، اور طلب العلم بھی مرکب ہے، لیکن یہ سارے مرکب ناقص ہیں۔ تو اب یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو پورا جملہ ہے یہ مرکب تام بن گیا۔ اچھا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ طلب العلم، علم کی طلب یعنی علم کا حاصل کرنا، فریدۃ فرض ہے، یہ اس کی خبر ہوگی، علی کل مسلم ہر مسلمان پر، تو یہ متعلق خبر ہو گیا۔ اچھا، بعض مرتبہ متعلق خبر کو خبر سے پہلے بھی لے کر آتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ عموماً تو متعلق خبر خبر کے بعد ہوگا، لیکن بعض جگہ یہ خبر سے پہلے بھی آ جاتا ہے، جیسے آپ یہ دیکھیے اللہ علی کل شیء قدیر، یہ قرآن پاک میں ایک مرتبہ سے زیادہ یہ الفاظ آئے، تو اللہ مبتدا ہے اور اس کی خبر کیا ہے؟ قدیر۔ اللہ مبتدا ہے، اس کی خبر ہے قدیر، اور یہ جو ہے نا علی کل شیء یہ ہے متعلق خبر، لیکن یہ جملے کے بیچ میں ہے، مبتدا کے بعد ہے لیکن خبر سے پہلے ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ متعلق خبر خبر سے پہلے بھی آ سکتا ہے، گو کہ عام طور پر بات میں ہے۔ اچھا جی، بعض مرتبہ جملہ اسمیہ میں خبر موجود نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک نئی چیز ہے کہ ویسے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جملہ اسمیہ جو ہوگا اس میں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مبتدا ہے اور ایک خبر ہے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض مرتبہ جملہ اسمیہ میں خبر موجود نہیں ہوتی، اس صورت میں متعلق خبر اس کی جگہ لے لیتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ خالی مبتدا ہو، خالی مبتدا تو پھر ایک اسم ہی ہوگا یا زیادہ سے زیادہ مرکب ناقص ہوگا، تو وہ جملہ تو نہیں بنے گا۔ تو اگر خبر اس میں معذوف ہے یعنی خبر موجود نہیں ہے مبتدا کے بعد، تو پھر جو متعلق خبر ہے وہ ضرور ہوگا اور وہی خبر کی جگہ لے لے گا، اور اس لیے اس کو کہتے ہیں خبر کا قائم مقام۔ تو ایسی صورت میں متعلق خبر کو قائم مقام خبر یا صرف خبر بھی کہہ دیا جاتا ہے، یعنی اگر خبر نہیں ہے اور متعلق خبر ہے تو وہی خبر کی جگہ لے لے گی۔ اس کی مثالیں دیکھیے، کافی ساری مثالیں، اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ اب اردو سائڈ پہ دیکھیے، آدمی گھر میں ہے، ٹھیک ہے، آدمی گھر میں ہے، آدمی تو ہو گیا سیدھا سیدھا مبتدا، اور اس کے متعلق خبر ہونی چاہیے تھی، وہ ہے گھر میں ہے۔ اب گھر میں ادھر عربی سائڈ پہ دیکھیں، آدمی کی عربی تو ہوگی الرجل، اور گھر میں ہے فی البیتی۔ اب اس میں سے وہ جو ہم اوپر کا دیکھ رہے تھے الرجل موجود فی البیتی، تو وہ موجود اس میں نہیں ہے، تو اب ویسے معنی اس کا پورا ہو رہا ہے، فی البیت کا مطلب ہے گھر میں ہے، الرجل فی البیت، آدمی گھر میں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب خبر تو اپنی اصل شکل میں نہیں ہے، لیکن جو متعلق خبر فی البیت ہے وہی خبر کا قائم مقام بن گیا۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں یعنی الحمد، الحمد جو ہے اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں، ٹھیک ہے، اور تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، اس میں بھی خبر اپنی اصل شکل میں یعنی نکرہ حالت میں اسم نہیں ہے، اور یہ کیا ہے؟ للہ جو متعلق خبر ہے یہی خبر کا قائم مقام ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ جنت متقیوں کے لیے ہے. جنت ہو گیا مبتدا اور متقیوں کے لیے ہے یہ متعلق خبر ہے جو کہ قائم مقام ہے خبر کا. الجنت للمتقین، متقیوں کے لیے ہے. اسی طرح اگلی مثالیں بھی کوئکلی دیکھ لیں. جہنم کافروں کے لیے ہے. جہنم للکافرین. اچھا یہ بات مجھے پھر یاد آ گئی، پہلے ہمارا ایک یہ تھوڑی سی آپ میں سے کچھ کو ہوئی تھی پریشانی کی تھی، جہنموں کو ساتھ الف لام لگا دیا تھا آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے، اور جنہ کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، جہنم کے ساتھ نہیں لگا ہوا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جہنم خود معرفہ حالت میں ہے، اور جنہ جو ہے جنہ کا مطلب ہوتا ہے باغ، اور وہ جنتن خالی کہیں گے تو اس سے مطلب کوئی بھی باغ ہو سکتا ہے، لیکن الجنت جب کہا جائے گا تو وہ اس سے مراد وہ جنت ہے جس کو ہم اردو میں عام طور پہ ہم یہی کرتے ہیں کہ جب جنت کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً وہی جنت آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے. تو وہ الجنت اور یہ ہے جہنم، یہ اس لیے ایک کے ساتھ الف لام لگتا ہے دوسرے کے ساتھ نہیں لگتا. اچھا حیا ایمان میں سے ہے، اس میں بھی یہی ہے، حیا مبتدا ہے اور ایمان میں سے ہے یعنی من الایمانی یہ متعلق خبر ہے جو قائم مقام ہے خبر کا. انسان خسارے میں ہے تو الانسان فی خسر. ٹھیک ہے جی. پھر میرا گھر مسجد کے سامنے ہے. اب اس میں دیکھیے میرا گھر ہے، خالی گھر نہیں ہے، میرا گھر. تو میرا گھر کی کیا ہوگی عربی؟ بیتی. بیتن سے ساتھ یائے متکلم لگا تو بن گیا بیتی، میرا گھر. امام المسجدی، مسجد کے سامنے. اچھا یہ جو امام ہے نا، یہ امام وہ نہیں ہے امام جس کو ہم کہتے ہیں جو امامت کراتا ہے، وہ نہیں ہے. یہ امام کا مطلب ہوتا ہے آگے. یہ ظرف کہلاتے ہیں. کچھ ظرف مکان ہوتے ہیں، کچھ ظرف زمان ہوتے ہیں. تو یہ ظرف مکان میں سے ہے کہ یعنی آگے والی چیز یا پیچھے یا دائیں یا بائیں، یہ سارے ظرف کہلاتے ہیں. تو اس میں سے جو آگے چیز ہو اس کو کہتے ہیں یہ امام ہے. تو امام المسجدی، مسجد کے آگے یا مسجد کے سامنے. تو اب یہ جو بیتی ہے یہ کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے، بیت اور میرا، میرا گھر. اسی طرح آگے دیکھیے گاڑی درخت کے نیچے ہے تو السیارۃ تحت الشجرۃ. اس میں بھی وہی ہوا ہے کہ یہ تحت جو ہے یہ ظرف ہے، تو یہاں پہ بھی نکرہ حالت میں خبر نہیں ہے. تو یعنی کیا ہے؟ گاڑی درخت کے نیچے ہے تو متعلق خبر خبر کا قائم مقام بنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اس کی مثالیں ہیں جس میں خبر ایسا سچ نہیں ہوتا، لیکن جو متعلق خبر ہے وہی خبر کی قائم مقام ہوتی ہے، یعنی مبتدا ہے اور اس کے بعد متعلق خبر ہے. اچھا جی. اب آپ دیکھیے کہ یہ جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا نا امام کیا ہے، تو امام، خلف، فوق، تحت، عند، یہ جیسے جتنے الفاظ ہیں یہ ظرف کہلاتے ہیں. اور اس کی تفصیل آ گیا کہ امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے، خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے، اور عند کا مطلب ہوتا ہے پاس یا ساتھ. یعنی یہ سارے مختلف مقامات کا اشارہ ہیں، ان کے الفاظ ہیں. اچھا بعض مرتبہ قائم مقام خبر کو مبتدا پر مقدم کر دیا جاتا ہے. مقدم کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو پہلے لے لیا جاتا ہے. اب یعنی جو قائم مقام خبر یعنی جو متعلق خبر تھا جو عموماً آخر میں ہوتا ہے جملے کا، یعنی سب سے پہلے مبتدا، اس کے بعد خبر اور اس کے بعد متعلق خبر. تو آگے ہم نے کیا پڑھا کہ متعلق خبر جو ہے وہ خبر کا قائم مقام ہو سکتا ہے، جس کی مثالیں بھی ہم نے پچھلے پیج پہ دیکھی ہیں 8-10 مثالیں. اب تیسری بات کیا ہے کہ وہ جو قائم مقام خبر ہے وہ مبتدا سے بھی پہلے آ سکتی ہے، جس سے جملے میں ایک طرح کی تاکید پیدا ہو جاتی ہے. یعنی جب زور دینا ہو کسی بات پہ کہ یہ ایسی ہے تو پھر وہ جو متعلق خبر ہے وہ مبتدا سے بھی پہلے ڈال دیا جاتا ہے. جیسے مثالیں ہیں یہ 3، اس میں دیکھیے للہ ملک السماوات والارض. اب دیکھیے ملک السماوات والارض یہ کیا ہے؟ یہ ویسے تو مرکب اضافی ہے جو کہ مرکب ناقص کی ایک قسم ہے. تو یہ بن رہا ہے مبتدا اور خبر، بلکہ خبر بھی نہیں ہے، اس کا جو متعلق خبر ہے وہ ہے للہ. یہ والا حصہ جو پہلا ہے یہ بھی مرکب ہے، اور للہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے یا اللہ کی ملکیت. تو یہ مرکب ناقص ہے یعنی مرکب اضافی، بلکہ نہیں یہ ہے مرکب جاری. للہ لام جو حرف جار ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے،
اور ساتھ اللہ ہے تو للہ، تو یہ ہے مرکب جاری جو کہ قائم مقام خبر کے ہے اور شروع میں آ گیا مبتدا کی جگہ، مبتدا بعد میں ہو گیا، تو یہ اب اس کو کیا ہم کہیں گے، قائم مقام خبر جو ہے یہ مقدم ہے، مبتدا سے پہلے آیا ہے۔ تو اس سے کیا ہوا ہے، ترجمہ تو وہی رہے گا لیکن تاکید پیدا ہو جائے گی۔ اس کا ترجمہ آپ دیکھیے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر ہم کہیں ملک السماوات والارض للہ، تو اس کا مطلب ہوگا آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، لیکن اگر ہم نے للہ پہلے لگا دیا تو اس سے تقریر پیدا ہوگی کہ اللہ ہی کی ہے۔ اسی طرح دوسری مثال اس میں بھی جو متعلق خبر ہے وہی ہے، للہ خزائن السماوات والارض، یہ اوپر والی مثال سے بالکل ملتی جلتی، آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے لیے، تو یہ تاکید پیدا ہو گئی۔ اسی طرح تیسری مثال کیا ہے، الینا مرجعکم، اب مرجعو کیا ہوتا ہے، لوٹنا، اور کم تمہارا، مرجعکم تمہارا لوٹنا یعنی تمہارا واپس آنا، الینا ہماری طرف ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو الینا اصل میں کیا ہے، یہ ہے الا پلس نا یعنی الینا ہماری طرف، تو یہ بھی مرکب جاری ہے اور یہ متعلق خبر ہے اور جو کہ مقدم کے طور پر آیا، تو اس سے جملے میں زور پیدا ہو گیا۔ تو یہ جو آخر میں ہم نے تین مثالیں دیکھی ہیں یہ کیا ہیں، اس میں متعلق خبر مبتدا سے پہلے آیا ہے اور اس سے جملے میں تاکید پیدا کی گئی ہے۔ اب اگلی بات کیا ہے جی، کہ جار مجرور اور ظرف، جار مجرور تو وہی ہے جیسے للہ ہی ہے، الینا ہے، یہ سارے جار مجرور ہے، یعنی حرف جار پلس اس میں مجرور تو وہ بن گیا جار مجرور۔ دوسری چیز ظرف، وہی جیسے یہ اوپر میں نے مثالیں دی تھی آپ کو کہ یہ سارے ظرف ہیں، تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، جملہ اسمیہ میں خبر تو بن سکتے ہیں لیکن مبتدا نہیں، ٹھیک ہے، جار مجرور یا ظرف کسی جملہ اسمیہ میں خبر تو بن سکتے ہیں لیکن مبتدا نہیں، یعنی مبتدا جو ہے وہ اسم کی حالت نہیں ہوگا، وہ اس طرح مرکب نہیں ہوگا، یعنی جار مجرور یا ظرف یہ دونوں ذہن میں رکھنے کی یہ مبتدا کی شکل نہیں بنے گی۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے ہے نا اوپر مثالیں، للہ پھر الینا، تو یہ اس طرح کے لفظ یا پھر امام، خلف، فوق، تحت، اندہ، اس طرح کے ظرف جو ہیں یہ مبتدا نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے، یہ خبر بن سکتے ہیں۔ تو عربی زبان میں کوئی جملہ جار مجرور یا ظرف سے شروع ہو رہا ہو تو اس کے بعد آنے والا اسم مبتدا ہوتا ہے، یعنی آپ کو ایک پہچان بتا دی گئی ہے کہ جیسے یہ اب جملے ہیں نا اوپر للہ سے شروع ہو رہے ہیں یا الینا سے، تو یہ اس کے پہلے والا جو مرکب ہے للہ یا الینا، یہ مبتدا نہیں ہوں گے، یہ خبر ہو سکتے ہیں، یعنی خبر مقدم ہوں گے، اس کو ہم کہہ دیں گے، لیکن مبتدا وہی ہوگا جو اسم کی حالت میں ہوگا، یا مرکب اگر ہوگا بھی تو وہ پھر جار مجرور والا مرکب نہیں ہوگا۔ اچھا، اگرچہ نکرہ ہو، یعنی اگر یہ نکرہ حالت میں بھی ہو ظرف تو پھر بھی یہ مبتدا نہیں کہلائے گا، تو یہ ایک خاص بات ہے صرف پہچان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کی اہمیت بس اتنی ہے کہ جار مجرور شکل میں کوئی اگر ہو مرکب یا پھر ظرف میں سے کوئی ہو تو وہ خبر بن سکتے ہیں لیکن مبتدا نہیں، اور اگر کوئی جملہ ان میں سے شروع ہو رہا ہو تو اس کو ہم وہ مبتدا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد آپ اس کی مثالیں دیکھیے جی، فی البیتی رجل، اب یہ دیکھیے فی البیتی کیا ہے، فی البیتی کا مطلب ہے گھر میں، اور یہ کیا ہے جار مجرور، رجل آدمی، اب یہ مبتدا بعد میں آیا ہے اور فی البیت متعلق خبر جو کہ خبر کی قائم مقام ہے یہ پہلے آیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ مبتدا پہلے والا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جار مجرور ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، گھر میں ایک آدمی ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، مع العسر یسرا، یہ قرآن پاک میں سے ہیں الفاظ، تو مع العسر کیا ہے، مع یہ ہے ظرف، تو مع کا مطلب کیا ہوتا ہے ساتھ، تو یہ جب ظرف ہوگا شروع میں تو یہ بھی مبتدا نہیں بنے گا۔ اصل بات ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، یہ جو اوپر لکھا ہو نا کہ جار مجرور ہو یا ظرف ہو، ان دونوں میں سے کوئی بھی اگر جملے کے شروع میں بھی بے شک ہو
تو یہ مبتدا نہیں بنیں گے، جیسے کہ یہ دو مثالیں ہیں۔ تو تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، یہ ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، تو یہ ظرف ہے، یہ شروع میں آیا ہے تو لیکن یہ مبتدا نہیں، مبتدا آگے والا بنے گا۔ اچھا جی، آگے اب ہماری تمرین آ گئی ہے بس، یعنی آج کے لیسن میں ہم نے کیا چیز سیکھی ہے؟ متعلق خبر، مبتدا اور خبر کے متعلق ہم پچھلے لیسن میں سیکھ چکے تھے کہ مبتدا پہلے آتا ہے عام طور پر اور خبر بعد میں آتی ہے۔ مبتدا رفعی حالت میں ہوگا اور خبر بھی رفعی حالت میں ہوگی، مبتدا معرفہ حالت میں ہوگا اور خبر نکرہ حالت میں ہوگی۔ یہ دو تین چیزیں تھیں جو ہم نے پچھلے لیسن میں سیکھی تھی اور اسی کی بنیاد پہ ہماری ایکسرسائز تھی۔ آج کے لیسن میں ہم نے اضافی چیز کیا سیکھی ہے؟ متعلق خبر، یعنی مبتدا بھی ہوگا اور خبر بھی ہوگی اور اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل ہوگی خبر کے متعلق، اور وہ عام طور پر مرکب اضافی کی شکل میں ہوتی ہے، مرکب جاری کی شکل میں ہوتی ہے، اس میں ظرف بھی آ سکتا ہے، مرکب اضافی نہیں، مرکب جاری کی شکل میں ہوتی ہے، جیسے یہ فی البیتی، علی المسجدی، امام المسجدی، فی المدرستی، ٹھیک ہے، علی الطریقی، اس طرح کے مرکب جاری ہوں گے جو کہ متعلق خبر بنیں گے۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا کہ بعض اوقات خبر نہیں ہوتی ہے تو جو متعلق خبر ہے وہی خبر کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا کہ خبر یا خبر کا قائم مقام بعض اوقات مبتدا سے پہلے بھی آ سکتا ہے تو اس کو ہم پھر خبر مقدم کہہ دیتے ہیں۔ آخری بات ہم نے کیا پڑھی وہ یہ ہے کہ جو مرکب جاری ہے یعنی جار و مجرور یا پھر ظرف، یہ اگر جملے کے شروع میں بھی ہوں تو یہ مبتدا نہیں بن سکتے، یہ خبر ہی ہوں گے یا خبر کی کا متعلق ہوں۔ تو یہ تین چار چیزیں چھوٹی چھوٹی ہم نے آج کے لیسن میں پڑھی ہیں۔ اس کے بعد ہماری ایکسرسائز ہے جو کہ آپ نے کرنی ہے ان اصولوں کی بنیاد پہ جو آج ہم نے سیکھے ہیں۔ ہم ایک نظر ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے، اردو میں ترجمہ کریں۔ فی الجسدی مدغۃ، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ فی الجسدی مدغۃ، جسد کہتے ہیں جسم کو، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن زیادہ نہیں۔ جسد جو ہے نا یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں عام طور پر ہم جسم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو فی الجسدی، جسم میں، مدغۃ، لوتھڑا۔ اب یہ چونکہ فی الجسدی کے بعد مدغۃ آیا ہے نکرہ حالت میں اور فی الجسدی متعلق خبر یہ ہے پہلے شروع میں، تو یہ کیا بنا؟ مدغۃ بن گیا مبتدا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ بنا جسم میں ایک لوتھڑا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے فی قلوبہم مرض، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، تو فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، علی قلوبہم غشاوہ، ان کے دلوں پر، اوپر تھا فی قلوبہم، یہاں ہے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر غشاوہ پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ امام المسجد شجرۃ، مسجد کے سامنے ایک درخت ہے۔ فی حیات الرسول اسوۃ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ فی بیتی حدیقۃ، میرے گھر میں ایک باغ ہے۔ تو یہ اس طرح سے آپ نے ان کا ترجمہ کر دینا ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، عربی میں ترجمہ کریں۔ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا وہی آپ نے عربی میں کر دینا۔ القرآن ھدی للناس، پھر یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب ھدی للمتقین، پھر کیا ہے؟ مرد عورتوں پر قوام ہیں، الرجال قوامون علی النساء، نماز نیند سے بہتر ہے، یہ فجر کی اذان میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو یہ سارے میں نے جو عربی سے اردو کرنا ہے وہ بھی آپ کو بول کے ترجمہ میں نے بتا دیا ہے سب کا۔ اسی طرح یہ جو اردو میں سے عربی میں کرنا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بول کے بتا دیا ہے کہ عربی کیا ہے۔ اب آپ نے اس کو سوچ کے سمجھ کے لکھنا ہے، لیکن سمجھنا ہے، خالی میرے بولنے کو سن کے آپ نے نہیں لکھتے نا، بلکہ سمجھنا بھی ہے اس کو، اور کہیں سے سمجھ نہیں آتی تو وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی ایکسرسائز ہے، آسان سا لیسن ہے، اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ آج کا لیسن پورا کر لیا ہے۔ اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔